کہ پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے. یہ صرف عمران خان اور پی ٹی آئی ہے جو پاکستان کے ڈیفالٹ کی چیمپئن بنی ہوئی ہے, ملک کی معاشی مستقبل سے کھیل رہی ہے. اس سے پہلے جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ بحال ہونے جا رہا تھا تو یا بھارت نے اس کی مخالفت کی یا عمران خان صاحب نے اندرونی طور پہ اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی. میں خان صاحب سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب, سیاست اپنی جگہ, لیکن پاکستان اور یہ ملک ہم سب کی سیاست سے بڑا ہے, اور پاکستان کے مفاد کے اوپر سیاست کرنا یہ پاکستان سے دوستی نہیں دشمنی ہے. لہٰذا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا نہ کوئی خطرہ ہے, اب عمران خان کی سیاست کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ ہے جس کی وجہ سے وہ بیکی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے نئے آرمی چیف کی کافی تعریف کی ہے اور لگتا ہے کہ انہوں نے ان سے اب امیدیں وابستہ کر لی ہیں. اس کا کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیے, عمران خان صاحب ایک مایوس شخص کی تصویر پیش کر رہے ہیں. ان کو اب نظر آ رہا ہے کہ ان کی اصلیت قوم کے سامنے آ رہی ہے, تو وہ اب کبھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی کسی کی طرف دیکھتے ہیں. آرمی چیف کو انہوں نے امر بالمعروف کی تلقین کی ہے, لیکن جب انہوں نے ماضی میں امر بالمعروف کے تحت عمران خان صاحب کو اس کرپشن کی طرف نشاندہی کی تھی جو ان کے ناک کے نیچے ہو رہی تھی, تو اس وقت تو عمران خان صاحب طیش میں آ گئے تھے اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو یہ منافقت ہے اور کچھ نہیں ہے. عمران خان صاحب کو سمجھ جانا چاہیے کہ اب ان کا جو فریب تھا, جو انہوں نے قوم کے ساتھ دھوکہ کیا تھا, اس کی اصلیت قوم کے سامنے آ چکی ہے. آج ہم جو کانٹے چگ رہے ہیں, آج جو بارودی سرنگیں صاف کر رہے ہیں, یہ سب خان صاحب کی بچھائی ہوئی ہیں. اگر آج وہ کہتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے لگا ہے تو خدا نہ خواستہ تو اس کے لیے وہ جواب دیں کہ 4 سالوں میں وہ ملک کو اتنا تباہ کر کے گئے ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچ گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دسمبر میں ہی ہم صوبائی اسمبلی تحلیل کر دیں گے اور نئے الیکشن کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. کیا نئے انتخابات سے ملک میں استحکام آ جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, اس وقت پاکستان کو امن اور استحکام کی ضرورت ہے. نہ صرف یہ کہ ہم داخلی محاذ پر ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں کہ ان کانٹوں کو صاف کریں جو خان صاحب ملکی معیشت کے راستے میں ڈال گئے ہیں, بلکہ جو خارجی سطح پہ اگر آپ دنیا کے اوپر نظر ڈالیں تو امریکہ, یورپ, پوری عالمی معیشت اس وقت بدترین بحران کی زد میں ہے. ہر ملک کا سینٹرل بینک انٹرسٹ ریٹ بڑھا رہا ہے, انفلیشن, مہنگائی عالمی سطح پہ بے قابو ہو گئی ہے. برطانیہ میں ہڑتالیں ہو رہی ہیں, یورپ میں مظاہرے ہو رہے ہیں, ہر طرف افراتفری ہے. تو ہمیں ان حالات کے اندر بہت ہی پھونک کے قدم رکھنے ہیں اور ملک میں امن اور استحکام کو برقرار رکھنا ہے تاکہ ہم ملک کو ان مسائل سے نکال کر معیشت کو مستحکم کر سکیں. صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے سے کیا نیا کرائسس نہیں پیدا ہو جائے گا؟ دیکھیے, خان صاحب اگر صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ. ابھی کشمیر کے جو انتخابی نتائج ہیں ان سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. کشمیر میں ان کی اپنی حکومت تھی, اس کے باوجود وہ 30% سے زیادہ نشستیں حاصل نہیں کر سکے. مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی اور آزاد امیدوار جنہوں نے ان کے خلاف الیکشن لڑا وہ 70% نشستوں پہ کامیاب ہوئے. تو اگر کے پی اور پنجاب میں انتخاب ہوں گے تو وہ پی ٹی آئی حکومت کی نگرانی میں نہیں ہوں گے, وہ ایک نگران حکومت کی نگرانی میں ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں 20% سیٹیں بھی نہیں ملیں گی. سر, یہ بتائیے گا کہ 2022 میں مہنگائی کی کیا صورتحال رہی ہے اور معاشی چیلنجز کیا رہے ہیں؟ دیکھیے, اس وقت ملک جن حالات کا سامنا کر رہا ہے اس کی پشت کے اوپر 2 فیکٹر ہیں. ایک, جو ڈیویلیویشن گزشتہ 4 سالوں میں کی گئی اس نے مہنگائی کے جن کو بوتل سے باہر نکالا, اور دوسرے جو شرائط نامہ عمران خان صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ طے کر کے گئے, ان کی وجہ سے جب ہم حکومت میں آئے ہمیں ان شرائط کو پورا کرنا پڑا اور پٹرول کی قیمت میں تقریباً 100 روپیہ اور ڈیزل کی قیمت میں فی لیٹر اضافہ کرنا پڑا. اور یہ وہ اقدامات ہیں کہ جو کاسٹ پش انفلیشن پیدا کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس وقت دنیا کے اندر بھی عالمی سطح پر مہنگائی بے قابو ہو چکی ہے, جس کی وجہ کووڈ کے دوران اربوں ڈالر کی جو امدادی رقم بانٹی گئی تھی اس نے دنیا میں افراط زر کو بے قابو کیا ہے. تو لہٰذا ہمیں نہایت ہی ہوش مندی کے ساتھ اپنی پیداوار کو بھی بڑھانا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے خساروں پہ قابو پانا ہے.
چونکہ عمران خان صاحب مالی اور تجارتی خسارہ بے قابو کر کے ہمیں ایک معیشت ورثے میں چھوڑ کر گئے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ٹوئن ڈیفیسٹس کو، جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے، اس پہ قابو پایا جائے۔ جب ہم ان خساروں پہ قابو پائیں گے، اس سے ہمارے ملک کے زر مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر ہوں گے، اور جب میکرو اکنامک سٹرکچر بہتر ہوگا تو مہنگائی پہ قابو پانے میں بھی مدد ملے گی۔ ڈونر کانفرنس جو ہو رہی ہے جنیوا میں، تو اس میں کس کس ملک کو بلایا گیا ہے، کس کس سربراہ مملکت کو بلایا گیا؟ پاکستان جی دیکھیے، جو 9 جنوری کو کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان کانفرنس ہم منعقد کر رہے ہیں، اس میں وہ تمام ممالک کے جن کے پاکستان کے ساتھ معاشی تعلقات ہیں، اور جو پاکستان کے ڈیولپمنٹ پارٹنرز ہیں، اور جو ماضی میں بھی پاکستان کو مشکل حالات میں مدد کرتے رہے ہیں، پھر جو بین الاقوامی ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، ان سب کو ہم بلائیں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز نے PDNA کیا، اور اس میں $16 ارب کی پاکستان کی نیڈ اسیسمنٹ کی، اور اس وقت اگرچہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر بھی اس صورتحال کا سامنا ہے کہ یوکرین اور رشیا کی وار کے نتیجے میں سب ملک اپنے اپنے مسائل میں بھی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کانفرنس کے ذریعے پاکستان کو جو اس کی فوری ضرورت ہے ریکنسٹرکشن کی، اس کے لیے مدد ملے گی، تاکہ ہم تیزی کے ساتھ اپنے لوگوں کو دوبارہ ان کے پیروں پہ کھڑا کر سکیں، اپنا انفراسٹرکچر جو ڈیمیج ہوا ہے اس کو دوبارہ تعمیر کر سکیں۔